بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 17 ہے۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے نظم آفتاب کی تدریس کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے اس کی بلند خوانی کی تھی اور الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم نظم آفتاب کا خلاصہ اور اس کی تشریحات کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے طالبات؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ نظم کا خلاصہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نظم میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں شاعر کی طرف سے، ان کو نثر کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور تشریحات میں بھی ہم ہر شعر کی الگ الگ تشریح جو ہے وہ کریں گے، لیکن اس نظم کے کچھ منتخب اشعار کی تشریحات جو ہے وہ ہم کریں گے، سب اشعار کی تشریحات جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھول لیجئے اور اپنی نظم آفتاب جو ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنی کاپی میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، خلاصے کے لیے جو صفحہ تیار کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اوپر خلاصے کی ہیڈنگ لگائیں گی۔ اس کے بعد آپ حوالہ کی ہیڈنگ لگا کر اس طرح سے لکھ دیں گی، نظم آفتاب کے شاعر کا نام عبدالمجید سالک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر سے آپ نے مارجن لائن کے ساتھ خلاصے کی ہیڈنگ لگانی ہے، اور پھر ہم اس نظم کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نظم میں شاعر سورج کی خصوصیات اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج کے دم سے ہی زمانے کی رونق قائم و دائم ہے، مشرق سے اس کے طلوع ہوتے ہی دنیا میں زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ پرندے چہچہا کر سورج کی آمد اور دن کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں۔ صبح کی ابتدا کے ساتھ ہی لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ سورج کی بدولت دنیا کا کاروبار چلتا ہے، اس کی گرمی اور حرارت سے فصلیں پکتی ہیں جو مخلوق کی غذا ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ زمین ایک ویران کھنڈر کی مانند ہو اور یہاں زندگی کا نام و نشان نہ رہے۔ آخر میں شاعر اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی سورج جیسا بنا دے تاکہ میں اپنی ذات اور اپنے علم و ہنر سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں، جس طرح تو یعنی سورج اپنی روشنی اور حرارت سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد ہم تشریحات کا کام کریں گے۔ اب اس میں ہم چند منتخب اشعار کی تشریحات کا کام کرنے والے ہیں، جن میں جو سب سے پہلا ہے وہ شعر نمبر 3 کی تشریح ہم کریں گے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 کی تشریح ہم کریں گے، پھر شعر نمبر 7 کی تشریح ہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم سب سے آخری شعر یعنی شعر نمبر 10 کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ اب تشریحات کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اوپر شعر نمبر لگا دینا ہے، یعنی آپ کس شعر کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کتاب سے دیکھ کر آپ نے شعر نمبر 3 جو ہے وہ اپنی کاپی میں اس طرح سے اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ حوالہ کیا لکھنا ہوگا آپ کو؟ نظم کا حوالہ بھی لکھنا ہے اور شاعر کا بھی۔ تو اس طرح کی ہیڈنگ ہم لگائیں گے، حوالہ نظم و شاعر۔ پھر حوالہ نظم و شاعر میں ہم کیا لکھیں گے؟ مندرجہ بالا۔ مندرجہ بالا سے مراد یہ یعنی اوپر دیا گیا۔ مندرجہ بالا شعر نظم آفتاب سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کی شاعر عبدالمجید سالک ہیں۔ یہ اس کا حوالہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور پھر اس شعر کی تشریح جو ہے وہ ہم لکھیں گے، وہ کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر سورج کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج کے بغیر دنیا ایک ویران کھنڈر کی طرح ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سارا جہان سنسان ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر سورج نہ ہو تو زمانے کی چہل پہل ختم ہو جائے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ
دنیا کا کاروبار سب ماند پڑ جائے۔ شاعر نے سورج کی غیر موجودگی کو خزاں سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر 2 دفعہ آ چکا ہے، اس لیے اس کو کاٹ دیجیے۔ خزاں سے تشبیہ دی ہے، جس طرح خزاں میں باغ میں ویرانی چھا جاتی ہے، اسی طرح سورج کے نہ ہونے سے بھی اس دنیا میں بھی خزاں جیسی ویرانی چھا جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس شعر کی تشریح ہے، یعنی شعر نمبر 3 کی تشریح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ شعر نمبر 5 جو ہے وہ اسی طرح آپ نے ہیڈنگ لگائی شعر نمبر 5 کی۔ شعر نمبر 5 نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزار ہا۔ یہ شعر آپ نے اسی طرح اتار لیا۔ اس کے بعد نظم و شاعر یعنی حوالے نظم و شاعر۔ اب یہاں پر میں نے ایک مختلف لفظ کا استعمال کیا ہے۔ مندرجہ بالا پچھلے شعر میں لکھا تھا، یہاں پر درج بالا۔ درج بالا کا مطلب بھی اوپر دیا ہوا شعر۔ نظم آفتاب سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام عبدالمجید سالک ہے۔ پھر اس شعر کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی دنیا کے معمولات زندگی شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے بڑے بزرگ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں اور دنیا میں ایک ہلچل سی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ باغوں میں سوئے ہوئے پرندے بھی صبح سویرے بیدار ہو کر حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غرض سورج آنے سے زمانے کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے شعر نمبر 5 کی تشریح ہو گئی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم شعر نمبر 7 کی تشریح کریں گے۔ بالکل طریقہ وہی ہوگا، شعر نمبر ڈالا، اس کے بعد نیچے آپ نے شعر جو کتاب سے دیکھ کر شعر نمبر 7 ہے وہ اتارا۔ سارا جہان دن کو تیری جلوگاہ ہے، سچ تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے۔ اسی طرح حوالے نظم و شاعر آپ نے لکھا۔ اب یہاں پر ایک مختلف لفظ، یعنی یہ وہ تمام ممکنہ الفاظ ہیں جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شعر نظم آفتاب سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام عبدالمجید سالک ہے۔ پھر اس کے بعد تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے دربار میں جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی اپنے دربار میں اپنے درباریوں اور رعایا کے سامنے آتا ہے، سورج بھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن سورج کی جگہ صرف بار نہیں بلکہ جہان ہے۔ اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں اجالا کرتی ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سورج کی بادشاہت پورے زمانے پر محیط ہے اور وہ پورے جہان کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے طالبات شعر نمبر 10۔ شعر نمبر 10، اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے، علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شعر اتارا۔ حوالے نظم و شاعر آپ نے لکھا مذکورہ۔ مذکورہ کا شعر مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو ذکر کیا گیا ہے اوپر، یہ تمام وہ یعنی مندرجہ بالا، درج بالا، یہ شعر، مذکورہ شعر، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جنہیں آپ حوالے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مذکورہ شعر نظم آفتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر کا نام عبدالمجید سالک ہے، یعنی یہ حوالہ آپ کو ہر شعر سے پہلے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ پہلے حوالہ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ لگا کر تشریح لکھیں گے۔ تشریح کیا ہے اس کی؟ نظم کے اس آخری شعر میں شاعر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی سورج جیسا بنا دے، جیسے وہ اپنی روشنی سے سارے جہان کو منور کرتا ہے، میں بھی اپنے علم و ہنر اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ یعنی جیسے سورج کی روشنی کا منبع، جیسے سورج روشنی کا منبع ہے، اسی طرح مجھے بھی علم کا منبع بنا دے۔ اس طرح یہ آپ کے اشعار کی تشریح اور خلاصے کا کام ہوا۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ کام جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ ہو گیا خلاصہ۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 کی تشریح۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر نمبر 5 کی تشریح. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر نمبر 7 کی تشریح. اور سب سے آخر میں شعر نمبر 10 کی تشریح. ٹھیک ہے بیٹے. اب چونکہ یہ پہلی نظم تھی جس میں آپ نے تشریحات کا کام کیا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ تشریحات نمونے کے طور پر کر بتائی ہیں، لیکن آگے انشاءاللہ جب آپ کوئی اور نظم پڑھیں گے تو اس میں تشریحات کا کام جو ہے وہ آپ کو خود سے کرنا ہوگا تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے کسی بھی شعر کو نثر میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی بیٹے ہماری آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی معلمہ کو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم مشق کا کام جو ہے وہ کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.